السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آج اپنا ایک درس لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں۔ ویلکم بیک ٹو یوٹیوب۔ اور میرے گائز، ہم مکتب بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنا درس شروع کرتی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائے۔ سبحان اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ مائدہ اور اس کی آیت نمبر 46 جس کا ترجمہ اور بھی تفسیر بیان کروں گی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب انجیل، اس کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب قرآن انجیل۔ تو سنیے اس کے بارے میں ذرا میں آپ سے بتاتی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ کتاب نازل ہوئی اس کی امت کو سمجھانے کے لیے۔ تو یہاں پہ ہے انجیل، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، یعنی سورۃ مائدہ میں انجیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ، اور ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے کو بھیجا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ تو یعنی مریم مصدقا لما بین یدیہ، بھیجا تصدیق کرنے والا توریت کی، یعنی توریت کی تصدیق کرنے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو کتاب دی انجیل۔ فیہ یعنی من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور، یعنی تصدیق کرنے والا توریت کی جو آگے سے تھی، یعنی جو پہلے سے تھی، وآتیناہ الانجیل، اور اسے ہم نے انجیل دی، یعنی ان پر کتاب انجیل نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب توریت نازل ہوئی۔ تو فیہ ھدی ونور، جس سے ہدایت اور روشنی تھی، مصدقا لما بین یدیہ، اور اپنے سے اگلی کتاب توریت، یدیہ من التوراۃ وہدی کی تصدیق کرتی تھی اور راہ بتاتی تھی، یعنی وہ تصدیق کرتی تھی کہ توریت جو ہے وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی امت کے لیے ہدایت نامہ ہے، ان کی امت کے لیے ہدایت دینے والی کتاب ہے کہ انہوں نے کیسے دنیا گزارنی ہے اور کیسے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہدایت دینی ہے۔ اب یہ ہے کہ ھدی وموعظۃ للمتقین، اور وہ راہ بتانے والی اور نصیحت تھی ڈرنے والوں کے لیے۔ تو ناظرین ذرا غور سے سنیں کہ انجیل کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور سابقہ کتاب جو کہ توریت تھی اس کی تصدیق کرنے والی کتاب تھی۔ یہاں پہ بیان ہے کہ وہ چیز جو کسی آدمی سے پہلے ہو چکی ہو، یہاں توریت مراد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل سے پہلے آ چکی تھی۔ پہلے سے بیان ہو رہا ہے کہ ہم نے توریت نازل کی اور اس میں ہر معاملہ کے بابت حکم نازل کیے۔ ان حکموں کے مطابق نبی اور عام جھگڑوں کے فیصلے کرتے تھے، یعنی نبی عالم جھگڑوں کے فیصلے کرتے تھے۔ جب وہ نہ رہے تو بنی اسرائیل نے ان حکموں کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور رجم کو سرے سے اڑا ہی دیا۔ تو یہاں پہ فرمایا جس کی وجہ سے یہود کافر ہو گئے، کیونکہ سرے سے حکم ہی کا انکار کر دیا اور قصاص کو اگرچہ رہنے دیا لیکن اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور زبردست لوگ کمزوروں سے دگنا چگنا بدلہ لینے لگے۔ اس لحاظ سے یہود ظالم ہونے کے بڑے درجہ کے کسی آدمی کو اگر چھوٹے درجہ والا مار ڈالتا تو اس کے بدلے اس چھوٹے آدمی کی برادری میں سے 2-3 جتنے آدمی مل سکتے قتل کر دیتے تھے، اور بڑے آدمی چھوٹے کو مار ڈالتا
تو وہ یوں ہی بچ جاتا تھا. تو لہذا ایسا ہی معاملہ لین دین میں تھا کہ زبردست کمزور سے خوب روپیہ وصول کرتا تھا اور کمزور کو اس کا حق بھی نہیں دیتا تھا، حق بھی نہ دیتا تھا. تو اس آیت میں یہ ہے کہ انہیں نبیوں، ربانیوں اور احبار کے قدموں کے نشان پر چلنے والے ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے توریت کی تصدیق کی اور ان کو انجیل ملی. اس میں بھی توریت کی تصدیق موجود تھی. اب یہاں پہ ہے کہ فقط کچھ سخت قانون نرم کر دیے گئے تھے اور بعض چیزیں جو توریت میں حرام وہ اس میں حلال کر دی گئی تھی. تو ناظرین توجہ سے سنیں کہ انجیل پر عمل کیسے ہوا. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ انجیل والے حکم کریں اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں اتارا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو اس کے مطابق حکم نہ کرے، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ نے اتارا تو فاسق وہی لوگ ہیں. اب یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان آیتوں کے نازل ہونے کے زمانہ میں مدینہ میں 2 یہودی قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے. بنو نذیر زبردست تھے اور بنو قریظہ کمزور تھے. توریت میں قصاص کا حکم تھا، یعنی قتل ہو جائے یا مار پیٹ میں چوٹ پیٹ لگ جائے یا کوئی کسی کے عضو کو نقصان پہنچائے تو اس کی سزا زبردست، کمزور، مالدار، مفلس سب کو برابر کی دینی چاہیے. تو لیکن بنو نذیر اپنے زور کے گھمنڈ میں بنو قریظہ سے جان اور مال دونوں صورتوں میں دگنا بدلہ یا روپیہ پیسہ وصول کرتے تھے اور خود ادھار دیتے، خود آدھا دیتے تھے. اس لیے ان کو دوسری آیت میں ظالم کہا گیا ہے. یعنی اس آیت میں عیسائیوں کو حکم ہے کہ تم کو انجیل پر پورا عمل کرنا چاہیے. یہ بات ٹھیک نہیں کہ تمہارے عالموں نے انجیل کے اس حکم کی نبی عربی کی حکم کی کہ بنی عربی کے پوری فرما برداری کرنا، یعنی حکم کے عربی کی پوری فرما برداری کرنا، کوئی پرواہ کی یا تو اس کو چھپایا یا اس کا مطلب کچھ اور نکالا اور ہی بیان کرنے لگے، اگرچہ ان کو یقین تھا کہ مقدس فارکلیت یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ہیں، پھر بھی ہیلے بہانے کر کے ٹالنے لگے. تو ناظرین آیت میں ارشاد ہے کہ ایسے لوگ جو جان بوجھ کر حکم ماننے میں ہیلے بہانے کرتے ہیں وہ فاسق یعنی فرمان ہے. یہاں پہ آگے کی آیت میں آخری کتاب یعنی قرآن مجید کا ذکر ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ذریعے ان کی امت کو بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے. ناظرین ذرا غور سے اور توجہ سے سنیں. قرآن مجید یعنی قرآن مجید آخری کتاب ہے اور ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری رسول ہے، اللہ کے منتخب کیے ہوئے پر ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ان پر قرآن مجید یعنی کتاب نازل فرمائی آخری قرآن مجید جو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے. یعنی اس میں سابقہ کتابوں میں تبدیلیاں ہو گئی تھی، رد و بدل ہو، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منسوخ کر دیا، ان کے احکامات جو تھے ان میں وہ منسوخ کر دیے. اور اس کے بعد کیونکہ وقت کے تقاضے کے مطابق وہاں کے لوگ جو تھے اس میں تبدیلیاں کر دیتے تھے اور قرآن پاک کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا، جو لوح محفوظ پر محفوظ ہے، اس میں تا قیامت تبدیلی نہیں ہو سکے گی. اب سنیں اسے قرآن مجید. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور تجھ پر اتاری ہم نے سچی کتاب تصدیق کرنے والی، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، سابقہ کتابوں کی، یعنی یہ کتاب جو ہے قرآن پاک سابقہ کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے. وَمُحِیمٍ عَلَیہِ فَحْکُم بَینَہُم، اور ان کے مضامین پر نگہبان، بس ان میں حکم کر، بما انزل اللہ، اس کے موافق جو اللہ نے اتارا. وَلَا تَتَّبِعْ، اور ان کی خوشی پر مت چل،
یعنی جو سابقہ انبیاء کے امتوں نے جو کام کیے، جو تبدیلیاں کی، ان کی خواہشوں پر مت چل، ولا تتبع، اور اطاعت کر، اہواءہم اما جاءکم، ولا یعنی ان کی اطاعت نہ کر اور ان کے راستے پر مت چل، سیدھا راستہ، اما جاءک من الحق کی، سیدھا راستہ چھوڑ کر جو تیرے پاس آیا ہے، یعنی قرآن پاک کے ذریعے جو تیرے پاس راستہ آیا ہے اس راستے کو اختیار کر۔ یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس آیات کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور مسلمانوں کو قوت حاصل ہو گئی تو یہودیوں کو بڑی مشکل آ پڑی۔ یہاں پہ فرمایا، یہ تفسیر میں بیان کر رہی ہوں، اس سے پہلے وہ اپنے میں سے کمزوروں کو دبا کر رکھتے تھے اور جیسے جی میں آتا تھا اپنے اور ان کے آپس میں جھگڑوں کے فیصلے کرتے تھے۔ ایک دفعہ یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کے معزز لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ بڑا زبردست قبیلہ تھا۔ ان کا جھگڑا یہودیوں کے ایک اور قبیلہ بنو نذیرہ سے تھا، ان سے کمزور تھا۔ بنو نذیر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر آپ بنو قریظہ کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کرا دیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے اور ہماری زبردست اثر سے اور بھی بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں آپ کی گوشہ گزار کر رہی ہوں، کہ آپ نے فرمایا کہ میں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کروں گا، مجھے ایسے مسلمان نہیں چاہیے جو اپنی دنیاوی غرض سے مسلمان ہوں۔ اور اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے اور انہوں نے اپنی مرضی کا فیصلہ مانگا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، جس کا میں ترجمہ تفسیر بیان کر رہی ہوں، جن میں آپ کے طرز عمل کی تائید کی گئی اور آسمان کتابوں کا یا باہم رشتہ اچھی طرح سمجھا دیا گیا۔ ارشاد ہے کہ توریت انجیل کے بعد اسے رسول ہم نے تیری طرف قرآن مجید اتارا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم نے قرآن پاک عطا فرمایا ہے، اس کے ذریعے سے ان کا فیصلہ کرا، اور آخری کتاب ہے اور وہ سب پچھلی آسمانی کتابوں کو سچا ثابت کرتی ہے، سچا بتاتی ہے، اور اس میں سب باتیں جو ان کے بعد انسان کے کام آنے والی ہیں جمع کر دی گئی ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں سابقہ کتابوں کے جو میجر پوائنٹ تھے وہ اس کتاب میں ہیں، موجود ہیں۔ اس کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید ہے کہ یہود نصارہ ہو یا کوئی اور جو اپنے مقدمے تیرے پاس لائیں، ان کا فیصلہ بالکل سچے اور ٹھیک قاعدوں اور قانون کے مطابق کر جو تیرے پاس قرآن مجید کے ذریعے آ چکے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، اور کسی کی خواہش کی پیروی نہ کر۔ بات وہ ٹھیک نہیں جس کو جی چاہتا ہو، بات ٹھیک وہ ہے جس کو قرآنی قانون ٹھیک کہتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں قرآن مجید تمام کتابوں کا محافظ اور نگہبان کہا گیا ہے۔ واقعی جو اس میں خود غور کرے اور انسان کے لیے مفید کو اصل میں پاتا ہے، اور اگر چیز جو رہ چکی ہو قرآن مجید کے احکام سے ان کی اطاعت ہوتی ہو تو وہ انسان کے لیے زہر قاتل ہے۔ تو جو غور سے اس بات پر غور، اگر وہ چھوڑی گئی تو جلد یا اس کا انسان کے لیے ہونے کے سوا اور کچھ ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ مائدہ اور اس کے نمبر 48 یعنی 48 جس کا ترجمہ کی تفسیر بیان کروں گی، اور توجہ سنیں۔ یہاں ہے آزمائش، یعنی قرآن پاک اس وقت کے تقاضے کے بھی جو آزمائشیں برداشت پڑی۔ یہاں پہ ہے لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کو ہم نے الگ الگ دستور اور راستہ دیا۔ انشاءاللہ لجاکم، اور اگر اللہ چاہتا تو تم ایک دین دیتا، وَلَٰكِن يَبْلُوَكُمْ، وہ تم کو اپنے دیے ہوئے حکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات، وہ تمہیں اپنے دیے ہوئے حکم آزمانا چاہتا، فاستبقوا الخیرات، سو تم خوبیوں کو دوڑ کر لو، انہا مرجعوکم، اور تم سب اللہ کے پاس پہنچنا ہے، جب فَيُنَبِّئُکم بِمَا كُنتُم فِیہ تَخْتَلِفُونَ، اور وہ تم کو وہ باتیں جن میں اختلاف کرتے تھے، یعنی وہ تم
وہ جتا دے گا وہ سب باتیں تم کرتے، یعنی حق کی وہ باتیں جن میں تم سمجھتے اور اختلاف کرتے وہ سب سامنے آ جائیں گی۔ یہاں پہ ارشاد کہ یہاں پہ کیا ہے کہ اسے دوسرا لفظ مذہب طریقہ ہے، قانون کے اندر خاص راستہ ہے۔ شرع یہ تینوں لفظ تقریباً ایک ہی معنی ہے، عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن اصل میں دین ایک چیز ہے۔ اس کے جاری کرنے جو راستہ مقرر کرے وہ شرع ہے، جس کو دینی قانون چاہیے۔ یہاں پہ بیان ہے دار لوگ اسے غور و فکر کے خاص فیصلے کرتے ہیں، ان کا مجموعہ بھی ہوتا ہے اور اسی کو کا بھی کہتے ہیں۔ ناظرین یہ میں نے آپ کو بتایا ہے دین کیا اور فقہ کیا ہے، کہ ہم نے یہ دنیا انسان جس طرح چاہے رہنے کا اختیار دیا ہے۔ آپ کے سامنے نے اپنے آپ فرقہ بندی میں مبتلا ہے، ہر فرقہ نے اپنے الگ راستے اور قانون بنا لے اور ہم نے ان کو مہلت دی ہے، کیونکہ ہمیں لکھنا ہے کہ ان میں کون ہے جو سیدھا راستہ کرنا چاہتا ہے تو کرتا ہے، چاہتے ہیں سب کو اسی راستہ پر قائم کر دے، لیکن آج کے لیے الگ الگ راستوں کو بھی دیا تاکہ آپ سب کو دیکھیں کہ کون سا راستہ اختیار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، پھر بھی سیدھے راستے کی خاص بات مقرر کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو یہ ہدایت دی ہے تاکہ وہ پہلے سے دے، اور وہ یہ کہ سارے مفید تمام باتیں ہم انسانوں کے لیے کر دی ہے، اس لیے تم سیاست پر آنا چاہتے ہو تو ان کے لیے مفید باتیں ہیں، ان کی طرف ہو، یہ دنیا ایک ان کی جگہ ہے، اس کے بعد تم سب اللہ کے جا کر ہو اور وہ تمہارے ان راستوں کی حقیقت اور اس کا انظار دے گا۔ اب قرآن شریف اس سیدھے راستے کا آنے والا ہے، یہ لیے گزارنے کا حکمنامہ ہے جو ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو امت مسلمہ اپنے کے ذریعے کے سامنے اسے کرنے کے لیے مقرر ہے۔ ناظرین تو جو فرمان اب عنوان ہے پاک کی سورۃ مائدہ جس میں کے بارے بتا رہا ہے، یہ ہے جو قرآن پاک کی آیت 49 جس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سے پیش کرتے ہیں۔ انصاف وَإِنَّهُمْ بِمَا أَنزَلَهُ اور حکم اللہ کا ان میں موافق فیصلہ کر جو اللہ نے اتارا، وَإِنَّ الْحُكْمَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ یعنی حکم ہے اللہ کا میں اس کے موافق فیصلہ کر جو اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور ان کی خواہش پر نہ چل، وَاحْذَرْ أَن يَفْتِنُوكَ ان کی خواہش پر نہ چل اور ان سے بچتا رہ، أَن يَفْتِنُوكَ کہ کیا ہے تجھ کو مانا کہ کہیں تمہیں بہکا نہ دے، ان بازی اور بہکا نہ دے کسی ایسے حکم سے ما انزل اللہ جو اللہ نے تیری طرف کرا ہے، فَإِنَّا تَوَلُّوا پھر نہ بنے پھر اگر مانے، فَعْلَمْ تو جان لے، انما یرید اللہ جان لے کہ یہی چاہا ہے، یصیبہم بِعَضْمِ ذُنُوبِہم کہ ان کہوں کے کچھ سزا پہنچائے۔ ناظرین یہ میں اب آیات کا ترجمہ بیان انصاف کے پر اب میں آپ کے سامنے تفسیر بیان کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول تجھے حکم دیا جائے کہ اگر مختلف فرقے تیرے پاس اپنا جھگڑا فیصلہ کے لیے لائیں تو ان کی خواہشوں کے مطابق فیصلہ نہ کر بس کے قرآن کے مطابق فیصلہ کر، اللہ نے تیرے نازل کیا ہے، یعنی قرآن کی ہدایت کے لوگ بڑے چالاک ہیں، اس بات کے بڑی بڑی رشوتیں پیش کریں گے، منت خوش آمدیں کریں گے، اسی طرح تو ان کی بہکانے کعبے میں آ کر ان کی مرضی مطابق فیصلہ نہ کر دے، یہ کسی ان کے دل میں آ کر ان کے مطابق تیرے بوجھ ڈال کر خواہشوں کو پورا کر۔ ناظرین وہ آپ نے فرمایا حقیقت میں یہ انہوں نے رشوت دی تھی کہ اگر آپ ہمیں اس جھگڑے میں جنہیں تو ہم سب اس قبول کر لیں گے، تو یہ بہت بڑی رشوت کوئی لیڈر ہی سے اس کا نام کر سکتا ہے کہ ذرا سی دیر میں اس کی اور قوت اتر سکتی ہے، اس کے وہم و گمان سے کہیں زیادہ پیغمبر ہی کا کام ہے کہ وہ عدل کا خیال رکھے، چاہے اس کی جماعت کتنی ہی گھٹ جائے۔ شاید ہے کہ اگر وہ اپنی بگڑتی دیکھ کر تجھے چھوڑ کر چل تو جان لے کہ ان کی شامت نے ان کو دھکا دیا ہے اور انہیں کچھ گناہوں کے سزا ملنے ہے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تو اب میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت سورۃ مائدہ قرآن پاک کی اس کی آیت 50
جس کا تفسیر بیان کرتی ہوں. توجہ سے اور غور سے اس کو عنوان دین سے گریز یعنی دین سے جانا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ اور اس میں شک نہیں کہ لوگ یعنی اس میں نہیں لوگ نافرمانی بہت ہے. افا حکم بس کیا جاہلیت افا حکم الجاہلی کیا جاہلیت کے زمانہ یبغونا زمانہ کا حکم چاہتے ہیں. ومن آسانو اور یقین والوں کے لیے من اللہ حکم لیوقنون یقین کرنے والوں کے بہتر ہے. اللہ بہتر حکم کرنے والا کوئی نہیں ہے. کہ حقیقت سے لوگ ایسے ہیں کہ ہر قسم کی پابندیوں آزادنا چاہتے ہیں. ان کی دلی خواہش ہے کہ کوئی ٹوکنے والا نہ ہو اور وہ جو جی چاہے کریں اور اپنا جتھا قائم کر اور لوگوں کو اپنا متی اور فرمانبردار بنا کر رکھیں. ناظرین یہاں پہ فرمایا کہ دنیا میں بے کھٹکے گلچھڑے اڑائیں اور کوئی سامنے بات تک نہ کر سکے. یہ لوگ شکل و صورت میں خان ہے لیکن اصل میں وہ ہے. وہی جانور کسی مادر آزادی اور جنگلی قانون جس کی لاٹھی اس کی بہاتے ہیں. ان سے کہہ دو کہ یہ تو اس زمانے میں تھا تب اپنی خواہشوں میں گرفت ہو کر قاعدے قانون بھول چکے تھے. تو ہماری کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد اور اپنی صلاحیت یعنی انسانیت سے بہت دور جا پڑے. اس سے پہلے تاریخ جاننے والے جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے دو بڑے سلطنتوں ایران اور روم کی حالت کیا تھی. زبردستوں کمزوروں کو دوبارہ اگرچہ زبردست شیر تھے اور گائے بیل بکری تھے. حقوق کرنے والے اپنی رت سے غلاموں کی اپنے روب سے غلاموں کی طرح کام لیتے تھے بلکہ جانوروں کی طرح ان سے گاڑیاں تک کھنچواتے تھے. تو اس ہے کہ ان سے پوچھو کہ جاہلیت کے زمانہ تھی کیا آج بھی چاہیے. اب یہاں پہ فرمایا کہ آج کل رات کا اندھیرا نہیں ہے دن کی روشنی ظاہر ہو رہا ہے. سب کے میں اللہ کی کتاب جو ہے اور سب کو قانون حکمت بتا دی گئی ہے. اب کے قانون اس کے رسول نے سب بتا دیے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ایمان اور یقین رکھنے کے لیے حکم سے بڑھ کر کسی کو نہیں ہوتا. ایمان اور یقین سے دو کسی اور کایا اپنی خواہش کا حکم چاہتے ہیں تو وہ بہت جب اپنے کیے کو بھگتیں گے. ناظرین پہ اب میں آپ نے قرآن پاک کی سورہ اس کی آیت نمبر 51 یہاں پہ فرمایا ہے کہ ترجمہ آیت اس کو عنوان دیا ہے خود غرضوں سے بچو. تو یہاں پہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ. والیہود والنصارى یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا یہود نصارى اولیاء بعضهم ایمانو یہود اور نصارہ کو دوست بناؤ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں یعنی بعضهم اولیاء بعض یعنی یہود اور نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اولیاء. ومن یتولاھم منکم اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی فإنہ منہم یعنی تم میں سے جو دوستی کرے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین تو وہ انہی میں سے اور اللہ ظالم لوگوں کو نہیں دیتا. یہاں پہ میں آپ کے ساتھ جو ہے آیت کی یعنی خود غرض قوم کی کے بارے میں آیت آئی ہے اس کے میں آپ کے سامنے جو ہے کچھ تفسیر دیتی ہوں جو یہ ہے. یعنی پچھلی آیتوں میں ذکر تھا کہ مسلمانوں کے دنیا میں قرآن مجید کے احکام جاری کرنے کے لیے ہے اس کے سوا امت کا کوئی کام نہیں. جس وقت مسلمانوں کی امت بنی ہوئی اور آہستہ قرآن ان کا رائج ہونے لگا تو ارد گرد کے لوگوں کو جو ہی دنیاوی فائدوں سے غرض رکھے اور کو اپنے سے دیکھنا نہ چاہتے ہیں مسلمان ترقی میں صاف اپنی موت نظر اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ ہو جب ہم ہے اسلام کی مخالفت ہمارا فرض. ان کو لاکھ سمجھا کہ اسلام تمام دنیا کو بسر کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے یا سکھانا ہے کی حفاظت جب دم ہے اس کی مخالفت ہمارا فرض ہے. اس کو سمجھایا کہ اسلام تمام دنیا زندگی بسر کرنے کا بہترین کا سکھانا چاہتا ہے. اس کی مخالفت
لیکن ان کی آنکھوں خود غرضی کی بندی ہوئی اور ان کو اسلام سوا اپنے نقصان کچھ سوچتا ہی نہ. یہاں پہ ہے کہ انہوں نے ایک نہ سنی. ان کا مطلب یہ کہ ہم ہی بھلا ہو رہی ہے، کوئی مرے جیے. اسلام کا کھلم کھلا اعلان تھا کہ سب کا ایک ساتھ بھلا ہو، کوئی کسی کو دبا کرنا، سب نیک اور احسان کی زندگی بسر. چنانچہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے دو بڑے گروہ انسانوں کے پیدا ہو گئے، مومن یعنی سب کا بھلا چاہنے والے، اور کافر یعنی صرف اپنا ہی بھلا چاہنے والے. یہ دونوں قوموں کا آپس میں فرق ہے. تو مومن اور کافر سب سے بڑا فرق یہی ہے. انہی کافروں کے ساتھ ہونے کا یہود اور نصارہ نے فیصلہ کیا، حالانکہ ان سے یہ توقع نہیں، کیونکہ ان کے پاس توریت اور انجیل موجود تھی. قرآن مجید یہ اصلی باتوں کا تھا. امیدیں کی جا سکتی تھی کہ فوراً مسلمانوں کے طرفدار ہو جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ ان پر بھی خود غرضی کا بھوت سوار ہو گیا، بلکہ یہ اور سارے کام سے بھی کر خود غرض نکلے. دنیا کی تاریخ ہے کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ اسلام کو سمجھ کر اس کے طرفدار بنے، مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ خود غرضی انسان کو اپنی طرف آسانی سے کھینچ لیتی ہے. ناظرین، آج کا درس کمپلیٹ ہوا. آئندہ آپ کے سے اس سے آگے والی آیات کا درس لے کر ہوں گی. اس کے لیے میں آپ سے اجازت ہوں. اللہ حافظ. اور اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان قرآن کے مطابق زندگی کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.